امریکی شہریت حاصل کرنے کے ساتھ ہی یہاں پر لوگوں کو کچھ اضافی حقوق بھی ملتے ہیں، مثلاً امریکی الیکشن میں ووٹ کرنے کا حق یا امریکی پاسپورٹ رکھنے کا حق۔ لیکن ان نئے حقوق کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کو سونپی جاتی ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی بنا پر آپ کسی دوسرے انسان کی زندگی یا موت کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس نئی ذمہ داری کو جوری ڈیوٹی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر امریکی عدالتوں میں جب کیسز چلتے ہیں، چاہے وہ کرمنل کیسز ہوں یا سول کیسز ہوں، تو ملزم کو یہ آئینی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے گناہ گار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کسی جج کی بجائے جوری پر چھوڑے۔ جوری بنیادی طور پر ایک کمیٹی ہوتی ہے 6، 12 یا 18 ایسے عام شہریوں کی جو اسی شہر میں رہتے ہیں جہاں پر وہ کرائم ہوا ہو۔ جب یہ ٹرائل شروع ہوتی ہے تو ایک رینڈم طریقے سے تمام شہریوں کو نوٹسز یا سمنز بھیجے جاتے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے۔ جب یہ شہری وہاں پر جاتے ہیں تو عدالت اور دونوں طرف کی وکلا کی مرضی سے اس بڑے سے پول میں سے 6، 12 یا 18 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ میک شور کرنے کے لیے کہ جتنے بھی لوگوں کو جورر سلیکٹ کیا جائے وہ غیر جانبدار ہوں اور کسی بھی قسم سے اس کیس پر ان کا کوئی انفلوئنس نہ ہو، یعنی وہ جو بھی فیصلہ لیں وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے لیں۔ جوری سلیکشن مکمل ہونے کے بعد جب یہ کیس عدالت کے سامنے چلایا جاتا ہے تو جوری کو کمرہ عدالت میں بٹھا کر ان کے سامنے تمام شواہد اور آرگیومنٹس پیش کیے جاتے ہیں، اور ان شواہد کی روشنی میں جوری کو صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ان شواہد کی نظر میں جو ملزم ہے وہ گنہگار ہے یا نہیں۔ اور یہ فیصلہ جوری کو متفقہ طور پر کرنا ہوتا ہے، یعنی تمام کے تمام جوری ممبرز کو ایک ہی فیصلے پہ آنا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ اس فیصلے پہ نہیں آ سکتے، جو کہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے، تو اسے مس ٹرائل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، میننگ یہ کہ پھر جج یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ٹرائل مس ٹرائل ہو گئی ہے اور اب اس کو دوبارہ سے کیا جائے دوسرے جوررز کے ساتھ یا پھر نہیں۔ اگر جوری یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کوئی ملزم گنہگار نہیں ہے تو اسے وہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور اگر جوری یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے یا وہ گلٹی ہے تو پھر اسے کتنی سزا ملنی چاہیے اس کا فیصلہ جج کرتا ہے۔ اس جوری میں شامل ہونا یہاں پر شہریوں کی قانونی ذمہ داری ہے، میننگ یہ کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ سرکمسٹانسز میں آپ کو ایکسیپشنز دی جاتی ہیں، لیکن اس کا بھی فیصلہ جب آپ جوری سلیکشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر وکلا اور عدالت مل کر کرتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں یا آپ کا کوئی کاروبار ہے تو آپ جس کے لیے کام کرتے ہیں، جس کمپنی آرگنائزیشن کے لیے، وہ بھی قانونی طور پر یہ پابند ہوتی ہیں کہ آپ کو جوری ڈیوٹی میں سرو کرنے سے نہ روکیں۔ انفیکٹ کچھ ریاستوں میں تو یہ بھی قوانین ہے کہ جب جوری ڈیوٹی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ان کی تنخواہ بھی بند نہیں ہوتی اور انہیں اپنی تنخواہ کے پورے پیسے ملتے ہیں۔ تنخواہ کے علاوہ بھی یہ جو جوررز ہوتے ہیں انہیں حکومت کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، جو کہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی۔ جس دوران یہ کیس چل رہا ہوتا ہے اس دوران جج کی طرف سے جوررز کو یہ پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، میننگ یہ کہ نیوز میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سوشل میڈیا وغیرہ سے۔ ایون ٹرائل کے دوران بھی انہیں مکمل اٹینشن اپنی دینی ہوتی ہے، فوکس کرنا ہوتا ہے کیس پہ، اسی لیے جوری ڈیوٹی کے دوران وہ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال نہیں کر سکتے، یا ایون جوری ڈیوٹی کے دوران اگر ان کا کوئی ایسا بیہیویئر ہے جو کورٹ کو پسند نہیں آتا، یا کوئی ایسا بیہیویئر جس کی وجہ سے کیس کا فیصلہ افیکٹ ہو سکتا ہے، تو جج ان کو اس ڈیوٹی سے خارج کر کے کسی نئے جورر کو بھی ان کی جگہ پر بٹھا سکتا ہے۔ عموماً یہ جتنی بھی جوری ٹرائلز ہوتی ہیں وہ پبلک ٹرائلز ہوتی ہیں، میننگ یہ کہ عام لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، یا تو پھر کچھ کیسز میں ایون کیمراز بھی لگائے جاتے ہیں کورٹ میں، اور اس پوری ٹرائل کو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے لوکل ٹی وی کے تھرو، اور اب تو سوشل میڈیا پر بھی یہ ٹرائلز براڈ کاسٹ ہوتی ہیں۔ اور ان پبلک ٹرائلز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں یا جو اوپینینز رپورٹ ہوتے ہیں اس کے برعکس کچھ چیزیں پبلک ٹرائل میں سامنے آتی ہیں، اور پبلک کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو وہ میڈیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہمیں حال ہی میں ریاست وسکانسن میں دیکھنے کو ملی، جہاں پر ایک بہت بڑا نیشنل کیس جسے نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن حاصل ہوئی، وہ چل رہا تھا، اور اس ٹرائل کے دوران جس میں ایک 17 سے 18 سالہ نوجوان پر یہ الزام تھا کہ اس نے 2 لوگوں کا قتل کیا ہے، جو اس نوجوان کے مطابق اس نے سیلف ڈیفنس میں کیا تھا۔ اس کیس کی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو کافی میڈیا کی اٹینشن ملی، اور کچھ سیاست دانوں نے تو اس کو اپنے سیاسی کیمپین میں بھی اس کیس کو استعمال کیا، لیکن کچھ مشہور اوپینینز کے برعکس جوری نے اپنا فیصلہ سنا کر اس شخص کو باعزت بری کر دیا۔ اس کیس کے علاوہ بھی پچھلے کئی سالوں اور دہائیوں میں امریکن میڈیا پر کچھ ایسے بڑے کیسز بھی دیکھنے کو ملے ہیں جن میں کچھ بڑی شخصیات کے مستقبل کا فیصلہ بھی ان جوریز نے کیا ہے۔ That's it. See you next time.